بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے رات کو جو پٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ ہر 15 تاریخ کے بعد جو حکومت ہے وہ پٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل کرتی ہے۔ پچھلے دنوں جب یہ پٹرول بڑھا اور ڈیزل بڑھا تو اس وقت جو ہے ڈالر کی جو اڑان تھی وہ 300 سے زائد تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ 330 روپے پر گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل ڈالر تھا وہ 298 پہ ریورس ہوا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ پٹرول کی جو اس 15 تاریخ کو بڑھنی ہے وہ نہیں بڑھیں گی، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ کم از کم 32 روپے ڈاؤن ہوا ہے، اور جب ڈالر 32 روپے ڈاؤن ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جو پٹرول ہے وہ 26.2 پیسے اور ڈیزل جو ہے وہ 17.34 بڑھا ہے، اور اب جو موجودہ قیمت ہے پٹرول کی وہ 331 روپے 82 پیسے ہے، اور 329 روپے 18 پیسے جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت ہے۔ اب جب اس ملک کے اندر بہت سارے حالات چلے، جب حکومتیں یہ کہتی تھیں کہ جناب دوسرے ملکوں میں مہنگائی ہے، وہاں پہ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ ڈالر کے حساب سے ہے، اور بہت ہمیں یہ بتایا جاتا تھا 24 کروڑ عوام کو کہ جناب وہاں پہ جو پٹرول ہے وہ $1 کا ہے، امریکہ میں $1 کا ہے، دیگر ممالک میں جو ہے کیلکولیٹ کریں تو $1 کا ہے۔ اگر حکومت کے اس منطق کو ہم درست سمجھ لیں تو پھر یہ آج جو ہے جب ڈالر 298 روپے کا ہے تو یہ پٹرول کی قیمت $1 کے برابر ہونی چاہیے تھی، جب کہ اس سے یہ زائد ہے، یعنی کہ ڈالر تو 298 کا ہے، پٹرول کی ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 350 سے کراس کر گئی ہے۔ تو اس طور پہ یہ حکومت کا موقف درست نہیں ہے۔ اگر یہ درست ہے تو پھر ان اعداد و شمار کو پٹرول کی قیمتیں کم کریں۔ اس وقت تو پوری قوم کو یہ بھاشن دیا جاتا تھا کہ جناب یہ $1 کے حساب سے جو ہے وہاں پہ دنیا میں پٹرول مل رہا ہے فی لیٹر، تو آج وہ بھاشن جو ہے وہ کدھر گیا ہے؟ ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیوز بھی کی تھی ججز کے حوالے سے، پاکستان کی بیوروکریسی کے حوالے سے، جہاں پہ 1000 سے اوپر ماہانہ پٹرول فری ملے جس افیسر کو، اور یہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے یہ میکسیمم 2000 سے 2500 تک لوگ بنتے ہیں، جس میں پاکستان کے تمام سیاستدان جو اسمبلیوں میں ہیں، صدر، گورنر، وزیر اعظم، وزراء، سینٹ ہاؤس، ٹھیک ہے، گورنر ہاؤس، اس کے بعد جو ہے یہ وفاقی سیکٹری سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر تک وابٹا ہو گیا، دیگر ہماری جو بیوروکریسی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں یہ سب لوگ جو فیسلٹی اویل کر رہے ہیں یہ تقریباً 2000 سے 2500 تک لوگ، 2500 آپ لگا لیں۔ اب 2500 کے لوگوں کے بجلی کے بل، گیس کے بل فری ہوں، پٹرول ان کو ماہانہ فری ہو، تو پھر یہ جو 24 کروڑ عوام ہیں یہ ان 2500 گھروں کا بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں، اور یہ وہ 2500 لوگ ہیں جو 24 کروڑ عوام پر حکومت کرتے ہیں، احکامات صادر کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں۔ ہم 24 کروڑ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ یہ چوری تو نہیں کر رہے، یہ فراڈ تو نہیں کر رہے، یہ جو ہے ملک کو لوٹ تو نہیں رہے۔ حیرت کی بات ہے، اور یہ 24 کروڑ عوام جو ہے ان 250 لوگوں کو پال رہی ہے، اور اشرافیہ جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے 24 کروڑ عوام پہ۔ اب پٹرول جو ہے، اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ یہ جو شاپ ہے گوشت والی مرغوں کی، وہاں پہ آپ چلے جائیں،
یہاں پہ جو فارمی چوزا ہے جس کو بوائلر چکن کہتے ہیں، اردو میں تو اگر پنجابی میں گئیں تو زیادہ مزہ آئے گا کہ فارمی چوچا، تو اس میں فارمی چوچا جو ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے جب کسائی اس کو ذبح کرتا ہے تو وہ اس کو گردن سے ایسے پکڑتا ہے، پکڑ کے جو ہے وہ چھری پھیرتا ہے، اور اس چھری پھیرنے سے نہ وہ پر ہلاتا ہے اور نہ وہ اپنی ٹانگیں ہلاتا ہے، یعنی فارمی چوچا جو ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب جو دیسی ہے اس کو ہم ذبح کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو سب سے پہلے جو اس کی دونوں جو ٹانگیں ہیں وہ اپنے پاؤں کے نیچے دیتے ہیں، جو اس کے پر ہیں ان کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑی مشکل سے چھری چلاتے ہیں، اور جب چھری چلا کے اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ پھر تڑفتا ہے، اور کم از کم 2-3 منٹ وہ فل زور لگا کے چھلانگیں بھی لگاتا ہے، تڑفتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی روح نکلتی ہے۔ جو فارمی چوچا ہے اس کی نہیں نکلتی، نہ وہ ٹانگ ہلاتا ہے نہ کچھ اور کرتا ہے، وہ قربان ہو جاتا ہے۔ آج یہ پٹرول جب بڑھا ہے، جو گزشتہ 15 دن کا بڑھا ہے اور پھر آج بڑھا ہے، اس کے بعد عوام کی طرف سے بھی کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا، اور میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ پوری قوم جو ہے 24 کروڑ جو عوام جو ہے وہ اس بلائلر چوچے کی طرح ہو گئی ہے، بھئی ٹھیک ہے اب آرام سے ہمیں ذبح کر لیں، مر تو ہم نے ویسے جانا ہے، تو ٹانگ پاؤں ہلانے کی کیا ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔